نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا پچھلے کئی جمعوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص موضوع چل رہا ہے۔ پچھلے جمعے میں آخر میں یہ بات ہوئی تھی کہ کس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور واپسی ہوئی، اور کس طرح سے دوبارہ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ ان تمام واقعات کے بعد چونکہ اب سب سے زیادہ جو بدتر حالات پیش آئے وہ سفر طائف میں تھے۔ اب تک کے جو مسائل تھے وہ اگرچہ کم تھے، اس کے مقابلے میں تو کافی کم تھے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے، اور اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے گستاخی اور بے ادبی کر کے اور آپ اسلام کا لہو لہان کر کے نکالا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے نبی کو ایک خاص شرف بخشا جائے، اور وہ ہے معراج کا شرف۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ایسی تو کسی نبی کو نہیں ہوئی، جس کی تفصیل میں کچھ عرض کروں گا کہ قرآن پاک میں معراج کے صرف ایک حصے کا ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ قرآن پاک میں جو ذکر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، یعنی رات کے وقت سیر کرا۔ اسراء کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، صرف اتنا ذکر ہے۔ اب جو معراج ہے، عروج، بلندی، وہ بیت المقدس سے اوپر آسمانوں کی طرف، وہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ اور اس میں بھی پھر اس میں محدثین نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ 7ویں آسمان تک جو معراج ہے یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، یعنی بہت زیادہ احادیث ہیں۔ اور اس سے بھی اوپر کوئی خاص مقام جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں تک آپ کو بلوایا گیا، وہ خبر واحد سے ثابت ہے۔ یہ ایک حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں، سب سے جو کم حدیث کی نیچے جو درجہ حدیث کی وہ خبر واحد ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک بار کہ یہ 3 اس کے حصے ہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھی، تو ان کے ہاں آپ رات گزار رہے تھے۔ ان کا جو گھر ہے یہ جو ترکی برآمدے تھے، ترکی برآمدوں میں خاص ستون کے ساتھ بھی ایک نمایاں کیا گیا تھا، وہ ستون باقی ستونوں سے الگ ہی نظر آتا تھا، یعنی بیت اللہ شریف کے بالکل قریب ان کا گھر تھا۔ تو وہاں آرام فرما رہے تھے کہ جبرائیل آئے اور آپ کو اٹھا کر حتیم میں لے کے، حتیم وہ حصہ ہے جو بیت اللہ شریف کا ہی حصہ ہے، لیکن جب قریش نے اس کی تعمیر کی تو خرچ کم ہونے کی وجہ سے اس قدر حصہ تعمیر ہو سکا، اور باقی پھر باہر چھوڑ دیا گیا۔ جو چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے وہ بیت اللہ شریف کے اندر کا حصہ ہے، جس کو حتیم کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا اور آپ کا شق صدر کیا۔ یہ 4تھی مرتبہ کا شق صدر ہے، 3 مرتبہ پہلے ہو چکا ہے، 4تھی بار شق صدر ہوا، اور آپ اسلام کے سینہ اتھر کو نکال کر آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔
یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ آب زمزم کا جو پانی ہے کس قدر اونچا ہے۔ تو اسے دھو کر پھر اپنی جگہ پہ رکھ کے اس کو علم و حکمت بھر کے اس کو سی دیا گیا، اور یہاں سے آپ علیہ السلام کو لے جایا گیا بیت المقدس کی طرف۔ ہر جبرائیل ایک سواری ساتھ لے کر آئے تھے، جو گھوڑے سے تھوڑی سی چھوٹی سواری ہے جس کو براق کہتے ہیں، سفید رنگ کی سواری، سفید براق بھی مشہور ہے اسی سے مقولہ۔ تو اس پر آپ علیہ السلام بھی بیٹھ گئے اور جبرائیل بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ اب یہاں سے چل پڑے، اور بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر جبرائیل نے آپ کو اتر کر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس میں پہلی جگہ ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں درختوں کے جھنڈ تھے، ہر جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ تو آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو آپ نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، یہ یثرب ہے، اس کو یثرب کہتے ہیں کیونکہ مدینہ منورہ تو بعد میں نام پڑا، تو یہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ پھر چل پڑے آگے، اور آگے جا کر ایک جگہ پھر حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہاں بھی نماز پڑھیے۔ جب نماز پڑھی تو حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وادی سینا ہے، شجر موسیٰ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا شرف حاصل ہوا تھا، یہ وہاں پر آپ نے نماز پڑھی ہے۔ پھر اسی طرح آگے چل پڑے، اور آگے پھر ایک جگہ پر نماز پڑھی، اور وہ بتلایا گیا کہ یہ مدین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن۔ اور پھر آگے چل کر چوتھی جگہ پھر نماز پڑھی، اور انہوں نے بتلایا کہ یہ بیت اللہ میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ بیت المقدس کے قریب ہی جگہ ہے یہ 4 جگہ نماز پڑھی۔ اب راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور واقعات بھی دیکھے۔ ان میں ایک بوڑھی خاتون نے آپ کو آواز دی، حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ان کی طرف توجہ نہ کریں۔ پھر آگے چل پڑے، ایک بوڑھے مرد نے آپ کو آواز دی، وہاں پر بھی یہی کہا کہ اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ پھر آگے چل کر چند لوگوں نے آپ کو کہا السلام علیکم یا اول یا آخر یا حاشر، تو نے کہا ان کا جواب دیجئے، یہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، اور پہلے جو خاتون تھی وہ دنیا تھی، اور بعد میں جو بوڑھا مرد تھا وہ شیطان تھا۔ اب اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کو عذاب دیتا ہوا بھی دکھلایا گیا۔ ان میں ایک بندہ ایسا تھا، اب یہ سارے واقعات آپ علیہ السلام کو دکھائے جا رہے ہیں مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان سفر کے دوران۔ ایک بندہ ایسا تھا کہ اس کے لمبے لمبے تانبے کے ناخن تھے، اور وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے گریبان کو اور اپنے چہرے کو اور اپنے سینے سے گوشت نوچ رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون بندہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیبت کرتے ہیں، جو الزام تراشی کرتے ہیں، جو بہتان باندھتے ہیں، ان لوگوں کو برزخ میں یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ قیامت میں کیا عذاب ہے، جہنم میں وہ تو علیحدہ ہے، یہ برزخ کا یہ عذاب ہے۔ اسی طرح آگے چل کر آپ علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر اٹھا اٹھا کے کھا رہا ہے۔ تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہے، کہ جو سود کھائے گا اس کو یہ برزخ میں یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر آگے ایک بندے کو دیکھا کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے، پھر صحیح سالم ہو جاتا ہے، پھر کچلتے ہیں، مسلسل یہی عذاب چل رہا ہے۔ تو اس پر آپ نے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں جو فرض نماز کو ترک کر دیتے ہیں، تو برزخ میں یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ جو احادیث میں جو قیامت کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، وہ تو علیحدہ ہے، وہ تو الیاذ باللہ ایک نماز چھوڑنے کا بھی 2,88,00,000 کا آتا ہے، ایک نماز کا، اللہ اکبر، وہ تو بعد کا معاملہ ہے۔ تو برزخ کے اندر، قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے یہ وہ آپ علیہ السلام کو دکھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک بندے کو دیکھا کہ وہ اس کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، چیتھڑے ہیں، اور بڑی مشکل سے وہ اپنے سطر کو ڈھانپے ہوئے، پھر وہ سطر ڈھانپتا ہے پھر کھل جاتا ہے، اس طرح اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بتلایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ان کو یہ برزخ میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک بندے کو دیکھا کہ اس نے لکڑیوں کا گٹھا اپنے کمر پہ اٹھایا ہوا ہے، اور لکڑیاں اٹھا اٹھا کے اپنی کمر پر رکھ رہا ہے، اور کمر جھکی ہوئی ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے اور یہ خیانت کرتا۔ تو
تو یہ اور وہ ہے کہ خیانتیں کر رہے ہیں، اپنی کمر پر اور بوجھ لاد رہا ہے۔ اسی طرح ایک بندے کو دیکھا کہ اس کی زبان ہے اور وہ کینچی سے کاٹی جا رہی، تو حضرت نے بتایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واعظ ہیں، جو بیان کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کی باتیں کہتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، تو ان کی زبانوں کو کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ پھر اس طرح ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بیج بوتا ہے اور ساتھ ہی اس کی کھیتی اگاتی ہے اور وہ کاٹ لیتا ہے، یعنی اتنی جلدی سے یہ عمل ہو رہا ہے، پھر کھیتی اگاتی پھر کاٹ لیتا ہے، پھر کھیتی پھر کاٹ لیتا ہے۔ تو جبریل نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مجاہد ہیں کہ ان کو اللہ پاک مسلسل اتنا اجر دے رہے ہیں، یہ سمیٹتے جا رہے ہیں سمیٹتے جا رہے ہیں، اتنا اجر ملتا ہے پھر سمیٹ لیتے ہیں، قیامت تک ان کا اجر بڑھتا ہی رہے گا۔ تو یہ کچھ واقعات دکھائے گئے، اور اسی طرح آپ اسلام بیت المقدس پہنچے اور وہاں پر دیوار میں ایک سوراخ تھا جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، اس مٹی کی وجہ سے بند ہو گیا تھا، تو حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جبرائیل نے اپنی انگلی سے اس سوراخ کو دوبارہ کھولا اور وہاں پر اپنی سواری کو باندھ دیا۔ اب مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر بہت زیادہ لوگ موجود تھے، تو اذان ہوئی، اقامت ہوئی، صفیں بن گئی، سارے کھڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل السلام نے آپ السلام کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو آگے کر دیا اور نماز پڑھائی، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب پڑا امام الانبیاء۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا انبیاء کرام کو امامت کروانے کا۔ اب اس کے بعد جب آپ علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے تو آپ کو 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں پانی تھا اور ایک میں شراب تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے دودھ کا انتخاب کیا۔ ہر جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ پانی پکڑتے تو امت غرق ہو جاتی، اگر شراب کو لیتے تو امت تباہ ہو جاتی، دودھ فطری چیز ہے جس کا آپ نے انتخاب کیا۔ اب اس کے بعد آسمانوں تک ایک زمرد کی سیڑھی لگائی گئی، اب یہاں سے معراج شروع ہو رہی۔ ابھی تک جو یہ سلسلہ تھا یہ اسراء تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ یہ احادیث میں آگے معراج کا جو واقعہ ہے یہ احادیث میں آتا ہے، قرآن پاک میں معراج کا یہاں سے آگے کا جو ذکر ہے قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اب یہاں سے سیڑھی لگا کے پہلے آسمان پر گئے تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے سلام کیا، استقبال کیا، اور ان کی یہ حالت دیکھی کہ ان کی دائیں طرف بھی لوگ ہیں، بائیں طرف بھی لوگ ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ دائیں طرف جنتی لوگ ہیں، ان کو دکھلائے جاتے ہیں کہ یہ آپ کی امت جنت میں جائے گی، تو خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف بھی ان کی اولاد ہے، چونکہ جب اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے گی تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر سلام کلام کے بعد دوسرے آسمان پر گئے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کلام، دعا، استقبال، اور اس کے بعد تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کے یہ واقعہ سنایا تو اس میں آپ نے فرمایا کہ واقعتاً یوسف کو حسن کا بہت بڑا حصہ دیا گیا۔ پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے۔ یہ بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، کہ جس طرح ہم بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، اور روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور کہ جب ایک مرتبہ کوئی فرشتہ طواف کر لیتا ہے تو قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، اتنے فرشتے ہیں اللہ پاک۔ ہم تو ہمارے انسانوں میں تو جب چاہے کوئی سعادت مند لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن وہ چاہنے کے باوجود بھی ان کو اجازت ہی نہیں ہے۔ تو وہ فرشتوں کا کعبہ ہے بیت المعمور، اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، ان سے بھی سلام کلام اور استقبال ہوا۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا کہتے ہیں کہ جہاں انتہا ہو جائے، بس آگے، یعنی کہ بالکل اینڈ جس کو کہتے ہیں، اینڈ، منتہا انتہا کی جگہ۔
وہاں پہنچے تو وہاں بیری کا درخت تھا اور سونے کے پتنگوں نے گھیر رکھا تھا، اور اس کے قریب ہی صریف الاقلام، صریف کہتے ہیں آواز کو، جیسے یہ آپ حضرات جو ہمارے پرانے بزرگ حضرات ہیں، انہوں نے تو آج کل تو بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ویسے وہ جو قلم کی آواز ہوتی ہے، قلم کی آواز، اس کو سرسراہٹ کہتے ہیں اردو میں، اللہ علم اس طرح کا ترجمہ، صریف کہتے ہیں عربی میں، تو وہ آوازیں آ رہی تھیں، لکھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو وہ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہے نا یہاں پر یہ فرشتے جو ہیں یہ لوح محفوظ سے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو لوح محفوظ سے نقل کر رہے ہیں، جو لوگوں کی تقدیریں ہیں کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے اور کس کو موت آنی ہے نہیں آنی، یہ سارے معاملات، یہ شب قدر کی جو بیان ہے اس میں بھی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہ رات ہوتی جس میں فرشتے لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ جو لوگوں کے متعلق ذمہ داریاں فرشتوں کو لگائی جاتی ہیں وہ اپنے وہ نقل کر رہے تھے، تو وہ اس کلموں کی آوازیں تھیں، وہ بھی آپ علیہ السلام نے سنی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ہیں کہ جن کو زندگی کے اندر، حیات کے اندر، جنت کے اندر داخل کیا گیا، جنت کے اندر داخل، یعنی کہ دنیا میں آنے کے بعد پھر کسی کو جنت میں داخل کیا گیا زندگی کے اندر۔ آدم علیہ السلام تو وہیں رہتے تھے نا، جب آگے دنیا میں، پھر اس کے بعد تو وفات کے بعد، قیامت کے بعد ہی جنت میں جائیں گے، لیکن آپ علیہ السلام کو حیات مبارکہ کے اندر ہی اب قریب جنت تھی، جنت کے اندر داخل کیا گیا، آپ علیہ السلام کو سیر کروائی گئی، اور آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا صحابہ کرام کو کہ اس کی مٹی مشک کی مٹی ہے، اور اس کے گنبد جو تعمیر کی جگہ ہے، اور اس میں دیکھا کہ موتیوں کے گنبد ہیں، اس طرح کی کچھ سونے اور چاندی کے محلات، یہ چیزیں آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا، جہاں لے جانا مقصود تھا وہاں تک آ گیا۔ اب حضرت جبرائیل ساتھ نہیں تھے، حضرت جبرائیل نے کہا کہ بس میری انتہا ہو گئی، آگے مجھے اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ واحد مقام تھا سدرۃ المنتہا کہ جہاں پر اوپر جا کر آپ علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا۔ یہ معراج کے موقع پر بھی آپ علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کے پاس اصلی شکل میں دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ آگے میں نہیں جا سکتا، آگے اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے لے گئے، جہاں بھی لے گئے۔ اب آگے جو واقعات ہیں جس کے بارے میں آتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اب یہ جو الفاظ ہیں یہ متشابہات ہیں۔ اب اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا قرب ہو گیا جیسے قوسین کو ہوتا ہے۔ قوس دیکھی ہوگی، یہ تیر جس کے اندر رکھ کے پھینکا جاتا ہے، کمان، تو کمان کا دیکھیں ایک سرا دوسرا سرا جو درمیان میں گولائی ہوتی ہے نا، تو یہ جو کمان کے 2 سرے اس کو قوسین کہا جاتا ہے۔ تو یہ کتنا کو فاصلہ ہوتا ہے، کتنی 2 فٹ کی ہوگی کمان، 3 فٹ 4 فٹ کی ہوگی، تو یعنی کہ لغوی اعتبار سے تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے اتنا قرب، لیکن یہ متشابہات میں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ ساری کائنات، زمین سے لے کر آسمان تک اور جنت تک، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں ریت کے ایک ذرے کی مانند بھی نہیں ہے، ذرہ بھی بڑا ہوگا جو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اتنی عظیم ذات ہے، تو اس وجہ سے ان کو بیان نہیں کیا گیا، یہ صرف متشابہات میں سے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کو جس مقام پر لے جانا مقصود تھا وہاں تک لے گئے، اور وہاں پر پھر وحی نازل کی، اور اس کے بعد جب واپسی ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی۔ اب وہ 7واں آسمان پہلا تھا اور 6واں آسمان دوسرا تھا، تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا کہ بتائیے وہاں پر کیا عطا ہوا۔ تو آپ علیہ السلام نے ساری بات رکھی، اور احکامات میں پھر آپ نے فرمایا کہ 50 نمازیں ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا تجربہ ہے، چونکہ 50 نمازیں میری امت پر بھی تھیں، تو میرا تو تجربہ ہے یہ امت پر بڑی شاق ہوتی ہیں، تو آپ واپس جائیں۔ تو یہاں سے پھر آپ علیہ السلام کو واپس بھیجا۔ پھر یہ تقریباً 9 چکر لگے، اور دوبارہ جو ہے نا اسی طرح پھر 10ویں چکر پر بھی موسیٰ علیہ السلام کا اصرار تھا کہ ایک اور لگا لیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے، کہاں 50 اور کہاں 5، تو میں نے اب نہیں جانا۔ اب یہاں پر علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کلام نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام نے یہاں کلام کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، خلت دوستی، یعنی کہ سراپا عجز،
کہ بس جو فرما دیا سر آنکھوں پر، ان کا ایک وہ اپنا مقام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا کہ جو معاملات ہیں، چونکہ ان کا تجربہ تھا، بنی اسرائیل پر کتنی من و سلوہ نازل کیے، ان کا کام کھانا پینا اور نمازیں پڑھنا، کمانا نہیں تھا۔ ہم تو کمائی بھی کرتے ہیں نا، تو ان کا کام کمانا نہیں تھا۔ وہ میدان میں ہیں اور بٹیر آ رہے ہیں جناب، ان کو بھون بھون کے کھا رہے ہیں، اور طرح طرح کے جناب وہ پھر اپنے کر رہے ہیں کہ نہیں ہم تنگ آ گئے ہیں، کوئی دال ہو، کوئی پیاز ہو، تڑکا لگائیں، اس طرح کے باقاعدہ قرآن الفاظ نکل گئے ہیں کہ یہ چیزیں کہتے ہیں یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے، بٹیر ہی کھاتے جا رہے ہیں۔ تو ان کا چونکہ تجربہ تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں 50 بڑی مشکل ہو جائیں گی۔ تو گویا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو ازل سے ہی معلوم تھا کہ یہ 50 کا حکم تو میں دے رہا ہوں، لیکن اب واپسی ہونی ہے 5 تک آنا ہے۔ اللہ پاک نے شروع میں 5 نہیں رکھی تاکہ امت کو آپ علیہ السلام کے درد کا بھی احساس ہو کہ کس طرح سے امت پر شفیق ہیں، کیا امت کے حق میں بار بار چکر لگائے جا رہے ہیں، یہ بتلانا مقصود تھا۔ وغیرہ تو اللہ تعالیٰ شروع میں 5 رکھتے جب مقصود ہی 5 تھے۔ تو گویا کہ اس طرح سے واپسی ہوئی، اور یہ جو جتنا بھی معاملہ ہوا اس میں وقت کو اللہ پاک نے روک دیا۔ جتنا بھی یہ وقت لگا دنیا میں جب آپ آئے تو وہی وقت تھا جو جانے کا وقت تھا۔ جب صبح آپ علیہ السلام نے یہ واقعہ ذکر کیا تو جس طرح کفار طوفان بدتمیزی پہلے بھی کھڑا کر دیتے تھے، یہ تو اور ہی بہت بڑی عجیب سی بات تھی کہ پہلے تو زمین کی باتیں تھیں کچھ اس درجے کی جو کسی درجے میں سمجھ بھی آتی تھیں، اب یہ چونکہ تھوڑے سے وقت میں ایک بہت بڑا ایک واقعہ آپ علیہ السلام نے سنا دیا۔ تو ابھی تک ابوبکر صدیق سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو کفار جو ہے نا جب انہوں نے سنا تو بعضوں کے بارے میں آتا ہے حدیث شریف میں کہ بعض جو ہے نا گئے حضرت صدیق کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ تمہارا دوست جو ہے نا یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہا ہے تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ہم تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میرے اوپر وحی آتی ہے، میں نبی ہوں، یہ اس سیر سے بڑی چیز ہے۔ سیر تو چھوٹی چیز ہے نا، سیر کو ماننا کیا ہے کہ بندہ سیر کو مان لے نہ مانے، ٹھیک ہے، ہم تو اس سے بھی بڑی چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو بعض علماء کی رائے ہے کہ اس موقع پر آپ حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب ملا کہ بغیر جھجک، یعنی عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، اور بغیر جھجک کے کہ حضور فرما رہے ہیں ضرور ایسے ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یہ اتنے مصائب، اور خاص طور سے سفر، اس پر تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ جو آپ کو معراج ہوئی یہ سفر طائف کے بعد ہوئی۔ تو چونکہ ایک آپ علیہ السلام کو بہت غم کا سفر پیش آیا، یعنی یہ پہلا موقع تھا کہ آپ کا بدن مبارک لہو لہان ہو گیا۔ پہلے تو اور طرح کی مصیبتیں تھیں نا، یہ اور طرح کی مصیبت تھی۔ تو وہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے اب جتنی بھی ہزار ایسی مصیبتیں آئیں جو آپ علیہ السلام کو معراج کے موقع پر اعزاز بخشا گیا، اس کے سامنے ساری ہیج ہیں، گویا کہ حضور پچھلی سارے غم بھول گئے۔ تو اس طرح سے اللہ پاک نے معراج پر سفر کروا کے آپ کو شرف بخشا، جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کی سمجھتا۔